بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم ایشوز پر بات کریں اور اس ملک کے اندر 29ویں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے، اور اپنی بات کا آغاز کروں گا اس بات سے کہ اگر تم قاضی کے منصب پر فائز ہو تو عیسیٰ کی طرح غریبوں کے ساتھ انصاف کرنا، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرنا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بہت بڑا نام، اور اس نام کے پیچھے بڑی ریزنز ہیں، بہت کچھ ہے۔ اگر ٹینیور دیکھا جائے، کیریئر دیکھا جائے قاضی صاحب کا، تو بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، بڑے دبنگ جو ہے وہ جسٹس رہے اور بڑی چیزوں کو فیس کیا۔ آج بھی بڑی کنٹروورسیز ہیں ان کے بارے میں، کوئی پریڈکٹ نہیں کر پائے گا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی بندہ کسی منصب پر آئے تو کسی سائڈ کو سپورٹ کر رہا ہو، لیکن یہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ جانے کیا کریں گے۔ اور آج کی جو پہلی پروسیڈنگ تھی، دا فرسٹ ڈے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اپنی پہلی پروسیڈنگ سٹارٹ کی، بڑی حیران کن تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا گیا۔ آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینلز پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جو درخواست تھی اس کے خلاف اس کی سماعت جاری تھی، اور آج صبح سے بار بار یہی دیکھا گیا کہ کچھ وقفہ درمیان میں آیا، اور وقفے کے بعد کوشش کی گئی ٹل دا ٹائم، یعنی کہ شام کے تقریباً 6 بجے تک یہ کارروائی جاری رہی، اور اس کے بعد اس کو ڈیلے کر دیا گیا ٹل 3 اکتوبر، یعنی کہ سماعت کو 3 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بارہا بتایا کہ میں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ آج ہی اس کا کچھ فیصلہ لیا جائے، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا۔ کیا پروسیڈنگ ہوتی رہی آج تو پورے پاکستان نے دیکھی، ہم سب نے دیکھی، اور شاید پہلی بار ہی ایسا ہوا کہ ایوری باڈی فیلٹ لائک کہ ہر کوئی سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس ساری پروسیڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے انٹرنیشنل کورٹس کے اندر ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، ایسی پروسیڈنگز دیکھی ہیں ہم نے کہ جو بھی کیسز پہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو لائیو میڈیا پہ چلایا جاتا تھا۔ پاکستان کے اندر بھی ایک روایت آ چکی ہے، اور ایک بڑی اچھی پازیٹیو روایت ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا ہر شخص سوچتا ہے، بیکاز ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ The words which come out of your mouth, you have to pay for them. آپ کو ان تمام الفاظ جو آپ میڈیا پہ نکال لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتے ہیں، سو آپ کو بڑا احتیاط سے بولنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا 15 ججز کا لارجر بینچ، یعنی کہ سپریم کورٹ اگر بات کی جائے جو سپریم کورٹ کے اندر لارجر بینچ تھا 15 ججز پر مشتمل تھا، اور سب کے سب موجود تھے، اور لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی، اور اس سماعت کے لیے کوشش کی گئی تھی کہ آج ہی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اس بات پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بتایا کہ میرے بھرپور کوشش کی لیکن کسی بھی طرح سے یہ نہیں ہو سکا۔ اور اگر میں تھوڑا سا آئی شوڈ کال آؤٹ دا نیم، جو 15 ججز تھے ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ان کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اور جسٹس یاحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی ساتھ ان کے، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، اور جسٹس مسرت ہلالی بھی موجود تھی اس بینچ کے اندر۔ ان تمام لوگوں نے جو پروسیڈنگ کی، جو کچھ کیا، سب نے دیکھا، لیکن کیا اس سے ہو سکے گا، کیا عوام کے لیے، غریب کے لیے کوئی بہتری ہو سکے گی؟ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں جتنے کیسز پینڈنگ ہیں، کیا ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے گا؟ کیونکہ آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو اب موجود ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے، انہوں نے ایک لائرز کی میٹنگ میں بیٹھ کے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں اس پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے، اینڈ نو بڈی واز دیئر جس نے کہا ہو کہ میں سیٹسفائیڈ تھا۔ کیا چیزوں کو ایسا بنا سکیں گے کہ لوگوں کے لیے سیٹسفائیڈ، ایٹ لیسٹ اس طبقے کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دوز ہو آر اٹارنی ایٹ لا، جو لائرز ہیں، جو وکلاء ہیں، جو ججز ہیں، کیا وہ سیٹسفائیڈ ہو سکیں گے؟ ایسی کچھ ریولیوشن وہ لے آئیں گے؟ بیکاز آئی تھنک آئی ہیو سین ریولیوشن جو آج پہلی بار لائیو گیا، سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پروسیڈنگ میں بھی ایسا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس سب پہ ڈسکشن کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ملک صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اور ایگزیکٹو ممبر ہیں سپریم کورٹ بار کے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ تشریف فرما ہیں آغا باقر صاحب۔ آغا باقر صاحب بھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور رینونڈ بندے۔ تھینک یو سو مچ آغا صاحب فار جوائننگ اس۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا فیصل ملک صاحب سے۔ فیصل صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب منصب سنبھالتے ہی ایک بڑا ڈفرینٹ ایک ریولیوشن نظر آیا، جس طرح کوئی
اچھا بندہ کسی کمپنی میں آتا ہے تو پہلے دن ہی آپ کو چیزوں میں چینجنگ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے پازیٹیو چینج جو میڈیا کے اوپر پوری پروسیڈنگ کو دکھایا گیا کہ ہر شخص بولتے ہوئے سوچ رہا تھا دیٹ دا ورڈز آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور, یہ سارے ورڈز ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور نیچرلی گوئنگ لائیو سم ویئر ایک ایسا پریشر ہوتا ہے, ایک ایسا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہر بندہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے. ہاؤ اٹ وینٹ سر؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت اچھا اقتدام قدم تھا چیف جسٹس صاحب کا. انہوں نے جو ہے نا لائیو ٹرانسمیشن کی جو ان سے اجازت دی, بلکہ وہ کہا کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن تاکہ سب کو پتہ لگے کہ ان کے ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, عدالت میں کیا ہو رہا ہے. بہت سارے جو ان آج کی پروسیڈنگ میں جو ہے نا سوال اٹھایا گیا کہ جناب یہ فنڈامنٹل رائٹ کا کوشچن نہیں ہے. بلال صاحب یہاں پہ جو نا میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت ہے کیا. غاروں کی دنیا سے جب لوگ باہر نکلے اور باہر نکل کے جب انہوں نے سوسائٹی میں بسنا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلی جو ضرورت پڑی ان کو وہ کھانے کی نہیں تھی, وہ کپڑوں کی نہیں تھی, وہ سب سے پہلی ضرورت ان کو پڑی انصاف کی, تاکہ کوئی کسی کا حق نہ مارے, کوئی کسی کے ساتھ جو زیادتی نہ کرے, کوئی کسی کے ساتھ لڑے نہ. اور اس انصاف کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت قائم کی. عدالت تو بنیادی حق ہے کسی بھی سوسائٹی کا, انہیریٹنگ اس کا کاز ہے, اس کی بنیاد ہے, اس کی سیٹلمنٹ کا, اس کی جو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد ہے کہ جو ہے نا وہ عدالت ہو. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلام میں باقاعدہ اللہ نے بار بار کہا ہے انصاف کرو. سورۃ الرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی, اور سورتوں میں فرمایا کہ انصاف کرو. ٹھیک ہے, انصاف کا درج جو ان سے ہے نا قرآن مجید میں اللہ نے ہم کو دیا, اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہے 187 آرٹیکل میں کہ کوئی بھی لا جو ان سے نا اسلامک ایگزمپشن کے ان ڈیروگیشن نہیں ہوگا, وہ ان کنفرمٹی ہوگا, یعنی کہ اسلامک ایگزمپشن کے عین مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ان سے ہے نا آرٹیکل 227 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی جو ان سی ہے نا وہ ایسا قانون جس کے جو ہے نا اس کے اوپر چیک باقاعدہ مینٹین ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے نا انصاف کے پیمانے کے اوپر ناپا تولا جا سکتا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں جو سب سے امپورٹنٹ جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جب آرٹیکل 2A آف دا کانسٹیٹیوشن جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے جس میں لکھا ہے the supreme law of the land will be قرآن and سننا, تو قرآن and سننا میں تو صاف کہا ہے کہ عدل قائم کرو اور انصاف کرو. انصاف جو ان سے ہے قائم کرنے کی عدالت ہوگی. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کس طرح قاضی کے برابر آ سکتے ہیں اور قاضی کو یہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ یہ قانون بنائیں تو وہ قانون بنائیں, آپ جو ہے اس طرح سے کریں, آپ اس طرح سے یہ کیس سنیں اور یہ کیس نہ سنیں, آپ اس طرح سے یہ کیس بنائیں اور یہ کیس نہ بنائیں. یہ کیا ہے؟ فل بینچ کا معاملہ رہا, ہم نے دیکھا کہ 15 جو ججز ہیں فل بینچ کو تشکیل دیا گیا اس معاملے کو سننے کے لیے. آئی تھنک دیٹ واز آلسو پازیٹیو کہ تمام ججز کو فل بینچ بنا کر جس طرح سے معاملہ سنا گیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. کہ یہی ریزن تھی فل بینچ کی تشکیل دینے کی؟ بلال صاحب یہاں پہ پاکستان میں اگر پازیٹیو لوگوں کی کمی ہے تو دوسری طرف جو ہے نا نیگیٹو لوگوں کی بھرمار ہے, اور میڈیا میں بھی اسی طرح ہی ہے. وہ مختلف باتیں بنانا, مختلف جو ہے نا کیڑے نکالنا, مختلف الزام تراشیاں کرنا, اس وجہ سے جو آنریبل چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے ونس اینڈ فار آل یہ ختم کر دی بات کہ جناب سارے ہم جج بیٹھیں گے, آؤ جو کہنا ہے کہو, اور جو بات ہے وہ سب کے سامنے ہوگی. یہ تو بہت اچھا کیا قاضی فائز عیسیٰ, بہت اچھا کیا ہوگا. باقر صاحب سر آج کی پروسیڈنگ اینڈ آئی وانٹ یور ویوز آن دیٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کوشچن ہے کہ کیا یہ جو پروسیڈنگس ہیں کورٹ پروسیڈنگس ہیں کیا یہ لائیو ٹرانسمیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر ہونی چاہیے تو اس میں رولز جو ہیں وہ کیا اجازت دیتے ہیں؟ سر اٹ از ناٹ اباؤٹ دا رولز آئی گیس, کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب نے اگر حکم دیا ہے اور اس کو لائیو کر دیا ہے تو آئی گیس اس میں کسی رولز کی ضرورت ہے کیا وہاں پہ؟
دیکھیں آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے تمام سسٹم جو ہے وہ کسی رولز پہ، پہلے کانسٹیٹیوشن ہے، پھر لا ہے، پھر رولز ہیں. ٹھیک. جہاں پہ رولز نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ڈسکریشن دی جاتی ہے، ایک صوابدید دی جاتی ہے. ٹھیک. جس کی طرف غالباً آپ نے اشارہ کیا ہے. ٹھیک. کہ جس کے تحت وہ اس کو کر سکتے ہیں. شروع میں آپ نے دیکھا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری پاکستان جو قوم ہے اس نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کیا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تھا. ایک پہلا سرپرائز وہ تھا جب جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے، انہوں نے اپنے اوتھ میں اپنی اسپاؤس جو ہیں ان کو شامل کیا. ایک سرپرائز وہ تھا، اور ایک سرپرائز یہ بھی تھا. سر اس سرپرائز پہ میں بات کروں گا ویسے، لیکن پہلے آپ اس کو کنٹینیو کر لیں. اب یہاں پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوتے ہیں. سینکٹریٹی کیا ہوتی ہے، کورٹ جو ہے اس کی سینکٹریٹی کیا ہوتی ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے، خوش آئند بات ہے میں یہ بات کہوں، لوگوں کو بہت سارا جو ہے وہ اس کا ایکسپوجر ملا، لیکن یہ بھی بات ہے لوگ ایک پبلک جو ہے اس میں اوپینین آ گئی. ٹھیک. اور لوگ اس آرگومنٹ کو سنیں گے، لیکن اس میں وہ طبقہ اس کو سنیں گا جو اس کو سمجھتا ہے. بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو ان پروسیڈنگز کو نہیں جانتا. ٹھیک. اور نہ ہی ان کا یہ ایشو ہے. سر 95% آف پیپل ڈونٹ نو آئی گیس. جی 95% ملک اس لوگ کے اندر میرا خیال ہے ان پروسیڈنگ کو نہیں سمجھ سکتے. نہیں، اٹ واز ناٹ ان دا نیٹو لینگویج، یہ انگریزی زبان کے اندر تھی آلموسٹ آل آف اٹ، اور 95% لوگ میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ نہیں پائے. نہیں میں سمجھ، ظاہر ہے وہ کوئی سب ٹائٹلز نہیں تھے، لوگوں کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی، اور آئی گیس سارا لوگوں کے اوپر سے گزر رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے بیسیکلی ایک ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں، بالکل یہ ڈومین ہے، اس کو تو پارلیمنٹیرین نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک. یہ صرف اختیار جوڈیشری کا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن، اس کا کسٹوڈین ہونا، یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کا ہے. کسی اور کے پاس نہ ایگزیکٹو کے پاس ہے نہ لیجسلیچر کے پاس اس کا اختیار موجود ہے. بٹ سم ہاؤ کمنگ بیک جو بات کرتے ہیں ہم کرکس کی بات کرتے ہیں کہ جو پوائنٹ اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا، جس ایشو پہ بات کی گئی، کیا یہ بھی پبلک کنسرن کا پوائنٹ ہے؟ یہ ایک اور کویسچن ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے انوویشن ہوتی ہے، شروع میں عجیب لگتی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ نہ صرف جو ہے وہ بینچ جو ہے، فل بینچ جو ہے، اس کے ممبرس جو ہیں، آنریبل ممبرس جو ہیں، بلکہ وکلاء جو ہیں وہ تھوڑے دے ور سرپرائزڈ اینڈ دے کانشیس، وہ کچھ کانشیس بھی اینڈ سم ہاؤ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم وہ امبیرس بھی نظر آئے. That is the pressure going live actually. That's it. ایک تو لائیو آنا، پھر یہ ایک پہلا ایک ایکسپوجر تھا، ایک پہلا اس طرف کا ایکسپیرینس تھا. چلیں دیٹس اٹ، گڈ ون. ہو سکتا ہے جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں ہم اس کی طرف چل رہے ہوں، اچھی بات ہے کہ ایسی ہوں، لوگوں کو پتا ہو. آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا انفارمیشن جو ہے لوگوں کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا حق ہے، تو ہم نے اس کی طرف ایک اقدام جو ہے وہ اٹھایا. لیکن اس کے ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، ایک سبجیکٹو چیز ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ تمام اپنی نیشن جو ہے اس کو کچھ حقیقت دکھانا ضروری ہے. مثلا کئی آپ کی ایگزیکٹو میں، لیجسلیچر میں، جوڈیشل پروسیڈنگز میں بہت سارے لیپسز ہوتے ہیں، پروسیجرل لیپسز ہوتے ہیں، لیکن کیا ان دا انٹرسٹ آف کنٹری. اصل مقصد یہ، کیونکہ دیکھیں غریب آج جو لوگ پس رہے ہیں مہنگائی سے، اور ہر شخص اپنی روزی کے لیے پریشان ہے، کیا اس کے انٹرسٹ میں یہ تمام باتیں تھیں؟ سب کچھ آج ہوا. دیٹس اے پوائنٹ. دیکھیں یہ میں نے آپ جیسے گزارش کی کہ ویدر اٹ از دی سبجیکٹ میٹر آف اے کامن پیپل. یس. کیا جو ڈیموکریسی ہے، جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کیا اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یہ عوام تک جائے گا یا کسی خاص طبقے تک جائے گا؟ وی نیور نو. نہ ہی اس پہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ عوام کو تو وہ چیز چاہیے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جتنے ہیں ان کا ایسا ایک پروسیڈنگز ایسی ہو، ان کی ڈیولپمنٹ ایسی ہو، ان کی گروتھ ایسی ہو کہ اس کے اثرات، مثبت اثرات جو ہیں وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ آئیں اور انہیں کہیں کہ ہاں ہمارا سسٹم ڈیولپ کر کے. سبجیکٹ میٹر کی بات کریں،
جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے، آبویسلی میں دیکھیں ایک آپ نے لا پاس کیا، پارلیمنٹ کا یہ اختیار تھا، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ لوگوں کی ہو سکتی ہے، اس کے بھی پرنسپلس ہیں کہ کس کو کس جگہ پہ جا کے نال اینڈ وائڈ کیا جا سکتا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ جو بینچ کی تشکیل ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بینچ کی تشکیل جو ہے، آپ ایک جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسنٹریشن آف پاور نہ کہیں لیکن سینٹرلائزیشن آف پاور جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، آپ ایک چیف جسٹس ہیں، آپ ایک پرائم منسٹر ہیں، آپ ایک اسپیکر ہیں، آپ کو کسی نہ کسی جگہ لائن اور کسی نہ کسی جگہ نقطہ جو ہے وہ ڈراپ کرنا ہوگا سو دیٹ چیزوں کو چینلائز کیا جائے۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ڈسکریشن تو رکھی ہے، سواپ تو رکھی ہے، بٹ ڈسکریشن شوڈ بی یوٹیلائزڈ ان اے ریزنیبل مینر۔ ٹھیک، اب اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ جا کے یہ آربیٹری ہو رہی ہے، ایک پوائنٹ پہ جا کے یہ ومزیکل ہو رہی ہے، اور ایک پوائنٹ پہ جا کے جو ہے وہ ویگ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جو سیٹ آؤٹ کی جانی چاہیے، کچھ پرنسپلس ہوں، کچھ گائیڈ لائنس ہوں، کچھ کنٹورز ہوں، کو ڈٹرمن کر دیں، لیکن سم ہو آپ کو امیر بھارا جو ہے وہ مقرر کرنا پڑے گا۔ آپ امیر مقرر کریں گے تو تب اس کے ساتھ آپ کی جو ہے یہ ڈیموکریسی کا پرنسپل بھی ہے، اور ادروائز بھی ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی اسی کی طرف ہی، اس کے انجیکشنز بھی یہی ہے کہ اس کو کیا جائے۔ اب جب سبجیکٹ میٹر کی بات کرتے ہیں، میں نے جیسے بات کی، اصل بات یہ ہے کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے۔ سبجیکٹ میٹر ہم سپریم کورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں نے جیسے گزارش کی کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اس کے جو سلور لائننگ جس کی میں بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھے گا، آپ کے بہت سارے اکراس دا بارڈر جو ہیں آپ کے کنٹریز میں وہ اس کو دیکھیں گے۔ ہمارا ایکسپیرینس بھارت یہ رہا، اور سینسٹیوٹی ہے، دیکھیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جو سینسٹیو ہیں، کیونکہ صرف لوکل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا جو آبویسلی کور کر رہا تھا۔ میں آبویسلی آپ کے میں نے اکراس دا بارڈر بات کی ہے، ٹھیک، یو نیور نو کہ کس پوائنٹ کو کس طرح سے کون سا میڈیا کس طرح سے اٹھانا شروع کر دے، اور آبجیکٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کے بہت سارے جو پروسیجرل لیپسز ہوتے ہیں، آپ کے جو ڈرا بیکس ہوتے ہیں، آپ اپنے اینیمی کو نہیں دکھا سکتے، بٹ سم ہو پھر میں ایٹ دی اینڈ ایک پوائنٹ پہ لائن پہ یہ بات کہوں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے کیونکہ ایک نئی چیز ہے، عوام کے لیے بہتر چیز ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ جو ہیں وہ حدود و قیود جو ہیں وہ شاید مقرر حدود و قیود مقرر ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ اور بڑا امپورٹنٹ بات، میں آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اور بریک کے بعد ناظرین میرا سوال ہوگا یہ کہ جو عمر بندیال صاحب اپنا ایک ڈیسیژن دے کے گئے تھے، اس پہ کتنا امپیکٹ ہوگا اس کاروائی کا اگر فیصلہ پازیٹیو یا نیگیٹو آتا ہے۔ آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم نے دیکھا سارا دن جو براہ راست نشریات گئیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا اس کے خلاف جو سماعت ہو رہی تھی، اور اس کے حق کے اندر اٹارنی جنرل عثمان جو ہیں وہ وہاں پہ موجود رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اپنے دلائل دیں اور کسی بھی طرح سے فیصلہ ان کے حق میں ہو، جبکہ اس کے اگینسٹ ہم نے دیکھا کہ خواجہ طارق رحیم صاحب تھے اور ان کے ساتھ باقی وکلا بھی تھے جنہوں نے کوشش کی، اور وہ درخواست گزار کے وکیل تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ ان دی اینڈ چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی تھی کہ آج ہی اس معاملے کو نمٹایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور پھر اس کے بعد 3 اکتوبر کی تاریخ دینی پڑی۔ اگر یہ معاملہ نمٹتا ہے اور یہ فیصلہ درخواست گزار کے حق میں جائے تو کیا امپیکٹ ہوگا، اور اگر یہ درخواست گزار کے اگینسٹ جاتا ہے تو کیا اس پہ امپیکٹ ہوگا؟ دونوں سائڈ کی ویوز میں لینا چاہوں گا۔ فیصل ملک صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو۔ دیکھیں جی بلال صاحب، بات بڑی سیدھی ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے اس کا ہیڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے پاس پاورز ہونا بہت ضروری ہے۔ ایون کہ اسلام میں، قرآن میں بھی جو ان سے ہے نا وہ فرمایا گیا ہے کہ آپ جو ان سے ہے نا وہ اپنا امام مقرر کر لو۔ اسی طرح ہی اگر آپ جو ان سے ہے نا وہ آرمی کا ادارہ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی چین آف کمانڈ ہے، چیف ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو بھی سیک کر سکتا ہے، اور وہ چین آف کمانڈ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے مطابق جو ان سے نا فیصلہ ہو۔
इसी तरह ही सारे इंस्टीट्यूशन में एक हेड होता है। आपके अगर इंस्टीट्यूशन जुडिशरी में अगर चेन ऑफ कमांड या चेन ऑफ प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं होगी, या चेन ऑफ जो है ना वो हार्मनी नहीं होगी यहाँ पे, तो फिर एक अनाकी बनेगी। क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना सीधा सीधा ये पास किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अकेले जो है ना सुओ मोटो नहीं ले सकते। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो शायद इस हक में नजर आ रहे हैं, जो बार बार उनकी एक बात करना कि अगर आइन जो है वो पार्लिमानी इदारा है, यानी आइनी इदारा है पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आइनी इदारा ही है और चाहिए यही है कि जो पार्लियामेंट ने कहा है उसकी उन तमाम बातों का एहतराम करना चाहिए। तो ऐसे महसूस होता है जिस तरह चीफ जस्टिस साहब खुद चाहती हैं। और बार बार $6.5 बिलियन रिकॉर्डेड केस का रेफरेंस क्यों कोट किया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? सर बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना, यानी कि आपको पॉजिटिव लग रहे हैं वो कि शायद वो खुद चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसको अप्रूव कर दिया जाए? नहीं, वो खुद नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि सारे जजेस जो है ना मिलके इसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन बिल्डअप करें, अपने एक जो है ना कंसेंसस पैदा करें और वंस एंड फॉर ऑल ये मामला खत्म हो कि जो बार बार जो है ना कोशिश करते हैं ये सियासतदान अंगूठा छाप जिनमें से अक्सर हैं और जो है जिनको पता ही नहीं है कि कानून होती क्या शय है, वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है मदा सराइयां कर रहे होते हैं या बाज दफा जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगा रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये मैं तो बागा साहब की बात को जो है ना 95% लोगों को नहीं पता कि ये आज आर्गुमेंट्स क्या हुए, इनका मतलब क्या है। अगर उनको नहीं पता तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको क्या पता है? उनको भी नहीं पता। उनमें भी 95% को नहीं पता। उनको भी 95%। बाकी साहब ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि सर देखें जो जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, आप मतलब सारा पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस कैलिबर के वो लोग होते हैं, किस तरह से वो सियासत में आते हैं। यानी जो सबसे बड़ा करप्ट, ये मेरे अल्फाज नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि इस मुल्क के सबसे बड़े टोबैको कंपनी के टैक्स चोर इस पार्लियामेंट में बैठे हैं और मोजिज मेंबरान हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम आर लाइक दैट। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब सबसे बड़े चोर पार्लियामेंट के अंदर बैठे होंगे, सबसे बड़े करप्ट लोग पार्लियामेंट में बैठे होंगे, तो फिर जब वो लेजिस्लेशन करेंगे तो वो अपने लिए ही करेंगे ना। फिर 50 करोड़ तक हलाल हो जाएगी करप्शन और फिर तमाम लोगों की माफिया होंगी। यही तो होगा यहाँ पे। बिलाल साहब मैं आपको जो है एक बड़ा क्लियरली बात बताता हूँ। बात यह है कि ये सियासतदान क्या से वोट लेके आते हैं, इस अवाम से वोट लेते आते हैं। वो किस बात पे वोट लेते आते हैं? फलाह के लिए कि हम अवाम की फलाह करेंगे। सियासत का मतलब है अवाम की फलाह। और ये जब ऊपर आके जब असेंबली में बैठ जाते हैं तो वो ये ऐसे कानून बनाएंगे कि जो उनसे ना जो इनकी जेबें भरे और अवाम की फलाह ना हो, अवाम से लूटा जाए, बिलों के मद में लूटा जाए, गैस के मद में लूटा जाए, पेट्रोल के मद में लूटा जाए। इस किस्म के कानून बनाएंगे। और जब मैं सर एक बात करना चाहूंगा, जब ये कानून अगर बनाएंगे इस किस्म के तो कोई अदारा कोई हो तो सही ना जो इनके ऊपर चेक करे कि यार आप ये लोग क्या कर रहे हो। और वो अदारा क्या कौन सा है? वो सुप्रीम कोर्ट का है। और फिर ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो इनका किबला दुरुस्त करने की बात करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चाट दौड़ने की कोशिश करते हैं, उल्टे पुल्टे कानून बनाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर पार्लियामेंट जो है ना ये कानून पास करते कि जो मिलियनियर है वो भी टैक्स देगा और जो 2 साल का बच्चा है वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो क्या ये इंसाफ है? अच्छा देखें, बात सुने, हमने बात करनी है हमारे जो सिस्टम्स हैं। आपका जो पार्लियामेंट है उसके पास एक इख्तियार मौजूद है, अच्छा है या बुरा है, वो उसके पास एक इख्तियार मौजूद है कि उसने कानून साजी करनी है। ये बात 100% दुरुस्त है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके पास तो अपनी ऐसी अहलियत नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर मुतय्यन करता है। ये इसमें तो कोई शक नहीं। सर अभी अच्छा मैं एक रिसेंट एक बात सिर्फ एड अप करूं, जो शाहिद खान अब्बासी साहब फरमा गए थे कि एंडिंग लास्ट वीक के अंदर जो 70 बिल पास हुए थे, 15 से 25 करोड़ पर मेंबर दिया गया वो बिल पास करने के लिए और अंगूठे लगवाए गए, किसी ने पढ़ा भी नहीं। नोबडी हैड टाइम। देखिए पॉइंट ये है कि आपके पास जो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो तो मौजूद ही नहीं है। ठीक, आप किसकी बात करते हैं? आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं यहाँ ह्यूमन ही नहीं है, तो आप ह्यूमन कंसिडर ही नहीं किया जाता तो आप ह्यूमन राइट्स की क्या बात करेंगे? ठीक,
اتنے لاس نائٹ اوور نائٹ جب اتنے لاس بنائے جاتے ہیں، اس کو بہرحال ایک بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو کسٹوڈین ہے اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کو دیکھنا کہ یہ کسی پروویژن کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے ساتھ کسی بھی یا فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ متصادم ہو، جیسے آرٹیکل 2227 ہے اس کے ساتھ متصادم ہو، 2A کے ساتھ متصادم ہو، تو اس کو جوڈیشری سٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک کاسمیٹکس ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ کیسے؟ جو پوری دنیا میں آپ کے جو بڑے پرنسپلز ہوتے ہیں، جو کسی بھی اچھے دستور کے پرنسپلز ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس اس میں پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ رول آف لا ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوتے ہیں وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے بہت سارے پروسیجرل لیپسز ہیں، ہماری بہت ساری ویکنیسز ہیں، ہمارے ادارے اس طرح سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہیں۔ ہم جب چیزوں کو ایکسپوز کریں گے بجائے اس کے کہ قطع نظر اس کے کہ ہم اس کو کسی طرح سے ڈیولپ کرنے کی کوشش، جب ادھر جائیں گے تو الٹیمیٹلی ایسا ہوگا۔ آپ کا جو سوال تھا کہ جو لیجسلیٹر ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، ٹھیک، اس کے پھر اپنے موٹیوز ہیں، ٹھیک۔ میں سبجیکٹ میٹر کی ظاہر ہے ایک احتیاط کے ساتھ ہے کہ مجھے بھی ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ کے پاس جو سبجیکٹ میٹر ہے، آج کا جو سبجیکٹ میٹر ہے عوام کے ساتھ کنسرن نہیں ہے، کیا اس کے اثرات عوام پہ آئیں گے؟ دیٹس اے پوائنٹ۔ اب آپ بتائیں یہ ڈیل یہ کرتا ہے کہ پاورز کو کرٹیل کیا جانا کتنا ضروری ہے۔ ہاں دیکھیں گیو دا ڈیول از ڈیو۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 جو ہے اگر آپ اوریجنلی انیشیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ جیسے کہ ریٹ میں ہوتی ہیں 199 میں ہائی کورٹ میں، تو اس کے بیسیکلی اس کی ایک اپیل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ 199 میں جب کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی ICA ہوتی ہے۔ 184 جو ہے یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، اس حد تک یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا اس کے پیچھے موٹیو جو ہے، اگر کسی قانون سازی کے پیچھے موٹیو ہو، یہ موٹیو پہ اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو ہماری رولنگز ہیں وہ کہتی ہیں کہ موٹیو کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، یہ المیہ ہے۔ موٹیو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اگر فرض کریں پارلیمنٹ کا موٹیو ایسا پارلیمنٹ جس کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے، جو ایک ہی بندہ تھا راجہ ریاض جو اپوزیشن کا، وہ بھی الٹیمیٹلی وہاں پہ چلے گا۔ وہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا سر اگر اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے انہوں نے سی وی اپنی دی، آپ کو تو مذاق تھا۔ آپ کی جو ڈیموکریسی ہے، آپ کا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے۔ آپ کی اپوزیشن نہیں ہے، آپ جتنے چاہے لاز بنائیں۔ اب اس اپوزیشن کو خراب کس نے کیا؟ اپنے آپ کو اپوزیشن نے خود خراب کیا، اس سسٹم کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ اس کو آگے پھر آپ اس کو وہاں پہ آپ کے سپریم کورٹ میں نہ بکتے نا، یہ اچھا پیسے پکڑتے نہیں۔ اینی وے میں خیر وہ تو بڑی ایک میرے بات ہو سکتی ہے، میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ، لیکن ٹو دا پوائنٹ میں اگر بات کروں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جوڈیشری جس کی میں بات کرتا ہوں، آج بھی جو جوڈیشری کا اختیار ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، وہ ہائی کورٹس ہیں، ان کا ایک اختیار ہے۔ اب اگر صحیح جینون ابھی کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو آپ نے کہا نا انپریڈکٹیبل ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یو نیور نو کہ ایک کنسنسس جو ہے وہ بہت اچھا ایسا جو ہے جوڈیشری میں سپریم کورٹ میں ڈیولپ ہو جائے، وہ کہیں جی ٹھیک ہے رائٹ آف اپیل دے دیں، لیکن یہ جو پاورز ہیں سینٹرلائز کسی جگہ پہ تو ہونی چاہیے۔ سر آج جس طرح سے قاضی فیض صاحب نے کہا کہ میں نے آج جب یہ بینچ کا معاملہ تھا تو میں نے اپنے 2 موسٹ سینئر ججز سے باقاعدہ مشاورت کی اور ان کے فیصلے سے میں نے پھر یہ فیصلہ نہیں درست بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دیکھیں وہ ہے نا ہمارا امرہم شورا بینہم، آپس میں مشاورت کرو، جو اسلام کا پولیٹیکل 2A سسٹم جس کو کہہ لیں، وہ ایک ہی چیز پہ بیس کرتا ہے کہ آپس میں مشاورت کرو، اور مشاورت بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے اور بڑی میننگ فل ہونی چاہیے، کنکریٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی مشاورت کریں، آپ اپنے بندے اٹھائیں اور میں اس پوائنٹ پہ نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی لائنز ڈرا کی جائیں۔ آپ اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں پروویژن جو ہیں وہ ایسی ہوں
جو ایڈورس ہوں, جو ایسی ہوں جو ریڈنڈنٹ ہوں, ہو سکتے ایسی کچھ پروویژنس ہوں جو پریکٹیکیبل نہ ہوں, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی پروویژنس ہوں جو بڑی جینوئن. جیسے میں نے رائٹ آف اپیل کی بات کی, تو رائٹ آف اپیل اگر آپ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو اوریجنلی سپریم کورٹ کا اوریجنل جورسڈکشن ہے, آپ اس میں جا کے پروسیڈنگ, جیسے سو موٹو ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس کو سو موٹو کہتے ہیں, بیسیکلی ہمارے ہاں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف ومز رہی ہیں, اور ومز جو ہیں وہ صرف ایگزیکٹو میں نہیں ہو سکتی, کسی جوڈیشل آفیسر میں بھی ہو سکتی ہیں, اور جو اس کو اصل میں اس کے اوپر قدغن لگانا یا اس کو فارملائز کرنا اور ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کرنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. آج ایک وقت ہے, میں نے کہا کہ ساری اچھی چیزیں ہیں, آج ایک وقت ہے, سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ساری عوام اس کو اپریشیٹ کرے گی اگر ہم نے کچھ پرنسپلز طے کر لیے, جو ریزن ہے, کامن سینس ہے, اس کو چیزیں اپیل کر جاتی ہیں کہ جناب رائٹ آف اپیل ہے. ہاں اگر کوئی کسی سو موٹو لینا ہے تو کس پوائنٹ پہ سو موٹو لیں گے, اگر سو موٹو لینا ہے کسی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ پہ تو اور چیز ہے, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے تو کوئی اور چیز ہے. آپ دیکھیں نا وہ چیزیں جن کو سٹریم لائن کی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پہلے سسٹم چل رہا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم ٹھیک نہیں تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص چیف جسٹس آف پاکستان بن رہا ہے, جتنے بھی ہمارے جسٹس موجز جسٹس ہیں وہ سب پڑھ لکھ کے ایک سسٹم کے تھرو آتے ہیں, ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, اور ہر یعنی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفارش کے اوپر کینڈیڈیٹ کو لگا دیا ہو کسی ان پڑھ بندے کو, جس طرح پارلیمنٹ میں یا باقی اداروں میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پولیٹیشینز بنتے ہیں تو وہ بغیر ان پڑھ شخص بھی ہو, جھوٹی ڈگری لے کے بھی پیسے دے کے اپنے حلقے میں پیسہ خرچ کر کے وہ ایم این اے بن جاتا ہے, اور ایم این اے کے بعد منسٹر بن جاتا ہے, جو چاہے کرتا ہے. لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے, تھوڑے سے اگر پڑھے لکھے لوگ ہمیں انٹلیکچوئلز نظر آتے ہیں, تو کیا ان کے پاس جو رائٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو پہلی بات آپ نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ جو ہے نا ہمارے ہاں جو سو موٹو ہے, اگر آپ بات کریں نا کہ زینب کیس تھا اس میں سو موٹو بنتا تھا, اگر آپ بات کریں کہ کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, کسی وڈیرے نے سندھ کے, اور وہاں پہ ایگزیکٹو ایس ایچ او کیا آئی جی جو ہے وہاں پہ خاموش ہے, تو اس کے اوپر بنتا ہے, آبویسلی اس کے اوپر سو موٹو بنتا ہے. کیوں بنتا ہے کہ جو ایگزیکٹو کے اوپر پرائم منسٹر, چیف منسٹر اور بیوروکریسی کے اوپر, اس کی ورکنگ کے اوپر کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ان اکارڈنس میں لا اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب تو سر اختیارات کو جب 3 لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے تو 3 میں سے ایک بھی چاہے گا نہیں لینا تو نہیں لیا جائے گا, کتنا مشکل ہو جائے گا یہ. فیصل ملک صاحب آپ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے 3 لوگوں پہ ڈیوائڈ کر دیں گے, میں وہی بتاتا ہوں. بات یہ ہے اگر یہ 3 لوگ بیٹھ کے یار سو موٹو کیا فیصلہ ہے, سو موٹو جو ان سے ہے نا وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جناب یہ جو ان سے نا بینچ میں بنا رہا ہوں, یہ بینچ بنا رہا ہوں, اور یہ بینچ جو ان سے نا اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا, یہ مسئلہ ہے, یہ ہماری سوسائٹی کو یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے, یہ پرابلم پیش آ گیا ہے. پبلک انٹرسٹ کی بات کے اوپر سو موٹو میں آپ سر فرض کریں اگر جو ان سے ہے نا پارلیمنٹ کو قانون پاس کر دیتی ہے کہ جو ان سے ہے نا آج سے جو بھی بندہ جس نے شیو کی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, تو پھر جو ان سے نا اس وقت وہ لا پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اور راتوں رات جو نا لوگوں کو اٹھا کے اب جیل میں ڈال دیں, دوسرے دن جو نا چیف جسٹس مشافرتیں کرتے پھریں گے کہ جناب یہ بینچ بنائے یا نہ بنائے. وہ یار بینچ ہی بنائے ہیں, کون سا فیصلہ دے دیا, بینچ بنا کے آگے سے بینچ نے فیصلہ دیا ہے, فیصلہ تو بینچ نے دینا ہے. دیکھیں بلال صاحب بڑا کلیئرلی لکھا ہوا 187 کانسٹیٹیوشن میں کہ سپریم کورٹ کین ڈو pass any order, any direction, any degree for the sake of complete justice. ٹھیک ہے نا, جب کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے کچھ بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے. وہ آرڈر تو بینچ نے پاس کرنا ہے, چیف جسٹس نے سو موٹو میں تو نہیں پاس کرنا. دیکھیں جی آپ کا کوشچن ہے وہ بھی دینا تاکہ میں پھر ساتھ یہ بھی بات کروں. سر دا سیم کوشچن سر کہ اب ایک ہی چیف جسٹس اگر تھے اور وہ سو موٹوز لیتے تھے, جس طرح پاس جتنے بھی سو موٹوز کو دیکھا جائے تو ایک سوائے ایک جو $6.5 بلین کا معاملہ ریکارڈک کا آج بار بار ریفرنس دیا قاضی فاضل صاحب نے, وہ $6.5 بلین کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ تھا, کتنا اس نے ڈیمیج کیا جو بار بار ذکر کیا جا رہا تھا اس کا. سر دیکھیں صرف وہی نہیں ہے,
صرف ریکوڈیک ہے. اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں جی ریکوڈیک ہے, آپ پاکستان اسٹیل مل ہے, آپ کے بہت سارے ایسے اور کیسز ہیں جس کے اوپر جو ہے ایگزیکٹلی ہم سمجھیں کہ اس سوو موٹو نے, میں نے بات کی کہ سوو موٹو میں بہت اچھے جو ہے آرڈرز بھی ہوئے اور سوو موٹو میں بہت سارے ومزیکل آرڈر بھی ہوئے. ٹھیک. اب وہ سوو موٹو میں جب ہوئے تو وہ چیلنجیبل نہیں تھے. ٹھیک. جس نے اب اگر وہ چیلنجیبل ہو جاتا ہے اس کے اندر اب اس کے اپیل ہوتی ہے جس کی وہ بات کی جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی لارجر یا فل بینچ کے اوپر جو ہے جو بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کہ ہمیشہ چیزیں پریشرائز کر دی جاتی ہیں اور کوشش کر کے کسی بھی طرح جو پاورفل لوگ ہیں جو مافیاز ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ کہیں نہ کہیں ڈال ہی لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اتھارٹی رہ گئی ہوئی تھی کہ اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا, اپیل کا رائٹ دیکھے تو کیا ان کے لیے آسانیاں نہیں ہو جائیں گی جن کے خلاف ایکشن ہوگا؟ نہیں دیکھیں, میں بتاؤں جو آپ کی جو ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ایک کسی سنگل پرسن سے نکال کے اس کو کسی کولیکٹیو وزڈم جو ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک. یہ کسی کنسنٹریشن آف پاور پہ نہیں مرکوز کرتا. مثلا آپ کا ایک مصطفیٰ امپیکٹ کیس ہے, امپیکٹ کیس ہے, اس کے اندر یہ بات ڈٹرمن ہوئی, اچھا فیصلہ کہ صرف پرائم منسٹر فیصلہ نہیں لے سکتا, اس کے اندر کیبنٹ جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کرے گی وہ ڈیسائیڈ کریں گے, پرائم منسٹر ان کیبنٹ وہ سب کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پرائم منسٹر. پہلے کیا ہوتا تھا پرائم منسٹر خود کر لیتا تھا, اب بھی شاید مور اور لیس ان پریکٹس ایسے ہی ہے کہ شاید اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, الٹیمیٹلی سارے سگنیچر ہوتے ہیں گھروں سے بھی شاید سائن. لاسٹ فیو منٹس میں سوال پھر وہی کرنا چاہوں گا جو آج کی پروسیڈنگ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی, دوبارہ سے میں چاہوں گا آپ اس کا رائٹ جواب دیں سر کہ اگر یہ درخواست گزار کے حق میں آتی ہے تو کیا جو یہاں پہ نیب ترامیم کا کیس تھا جو پروسیڈنگز اس کی ہوئی اور جو کچھ کیا گیا, عوام میں خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ تمام کرپٹ لوگ جن پہ کیسز تھے ان کا انصاف ہونا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. یہ کون سا طریقہ کہ 50 کروڑ کی کرپشن کو حلال کر دیں اور اس سے اوپر کوئی کرپشن کرے گا تو وہ کرے گا, اور اس سے نیچے والے کو آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں. تو وہ جو کچھ ہوا ہے کیا از اٹ گوئنگ ٹو اسٹرائک ڈاؤن, اگر یہ اس کے اگینسٹ فیصلہ آیا تو کیا یہ اس فیصلے کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کیا وہ جو پہلے عمر عطا بندیال صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں جی کیا وہ چیلنجیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. جو ترمیم سے متعلق ہوا, ٹھیک ہے, اس نے راستہ متعین کرنا ہے یا آپ ویسے عمر عطا بندیال صاحب کا دیٹ واز ناٹ اے سوو موٹو ڈیسیژن, وہ سوو موٹو تو نہیں تھا. نہیں وہ نہیں بات, سوو موٹو پلس پٹیشن تھی, وہ پٹیشن تھی اور سوو موٹو اصل میں جو امینڈمنٹس ہیں بیسیکلی تو امینڈمنٹس ہیں. آپ جب امینڈمنٹس کی نیب ترمیم کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ ترمیم واقعی اچھی ہیں, جیسے 90 ڈیز کا جو ہے وہ ڈریکونین ہے, وہ سب جانتے ہیں وہ ڈریکونین ہے. جو 50 ملین ہے آپ اگر اس کا بارڈر لگا دیتے ہیں, اب اس کی دو چیزیں ہیں, نیب جو پلی بارگن بھی تو غلط ہے نا, کسی شخص نے کرپشن کی ہے, اس نے 10 ارب کی کرپشن کی ہے, 2 ارب لے کے پلی بارگن کر اب اس میں بھی 10 طرح کی چیزیں ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. 90 دن کا ریمانڈ ہوا, وہ بندے کو الٹیمیٹلی اس کو آپ 2 سال 4 سال 10 سال جو ہے وہ اٹھائے رکھے, کیس ہونا نہیں ہے. برڈن آف پروف جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی کہ آپ یہ ثابت وہ کرے گا, محکمے نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے, یعنی اس کا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر, بہت بڑا امپیکٹ ہوگا, بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اور بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دیٹ ڈیسیژن. نہیں, اس نے تو ابھی اوپننگ دینی ہے, وہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا. فیصل ملک صاحب کیا ہوگا سر اگر یہ اس کے اگینسٹ فیصلہ جاتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اور یہ اپروو ہو جاتا ہے ایکٹ اور اس کے بعد پاورز ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں, تو کیا عمر عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ تھا از اٹ گوئنگ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دیٹ؟ ایک لائن صرف مجھے ایک میں اجازت کے ساتھ دیکھیں, اس کے اندر جو جیسے میں نے بات کی 5 7 10 ایک جو گروپ ہے جو کلاس آف پیپل ہے, یہ ان کے لیے رائٹ آف اپیل جو ہے ان کو سپورٹ کرے گا. اگر کوئی فار لائف ڈسکوالیفائی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو سوو موٹو میں پاناما کیس میں ہوئے تھے تو الٹیمیٹلی اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ جا سکے گی, جو اپیلیں دائر بھی ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب وہاں پہ اس لائف جو عمر بعد جو ہے اس کی جو آپ کی وہ تھا فیصل ملک صاحب سر یہ لاسٹ میں ناہلی جو تھے اس کو اس کا مطلب کرٹیل کیا, حالانکہ قانون بھی بن چکا ہے اس میں کہ وہ اتنی 5 سال نہیں ہو سکتے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. فیصل ملک صاحب جی بلال صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا حق میں فیصلہ آتا ہے اور اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے
تو یہ بہت بڑی جو ان سے ہے نا عوام کے حقوق کے اوپر قدغن ہوگی کہ بعض دفعہ آپ کو بڑا ایمرجنسی ریلیف چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر تو جو ہے نا جو عمر بندیال صاحب نے یہ بینچ نے جمعے کو فیصلہ دیا ہے جس میں ریورس ہوئے سارے نیب کے قانون جو کہ انہوں نے امینڈمنٹس کر کے چوروں نے خود ہی قانون پاس کر لیے کہ ہمارے خلاف کوئی الزام نہیں ہوگا. کمال ہو گیا یار. وہ قانون انہوں نے قانون ہی ختم کر دیا. انہوں نے نہ وکیل کو خریدا نہ کسی جج کو خریدا, انہوں نے قانون ہی ختم کر دیا. اس کا امپیکٹ ہوگا اس پہ اور وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, اس کے اوپر آئے گا ریویو. ٹھیک ہے جی. یا پھر اگر یہ پریکٹس پروسیجر نافذ ہوا تو پھر اس کے اوپر آئے گی اپیل. اپیل کا جو ہے نا اس میں پھر یہ اسٹرک ڈاؤن ہو جائے گا. یہ پھر اسٹرک ڈاؤن ہو جائے گا. بہت شکریہ فیصل ملک صاحب آپ کا, آغا باقر صاحب آپ کا بہت شکریہ سننے کا. تھینک یو سو مچ ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.